محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ہی راودتنی عن نفسی، اور کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اسی ہی نے مجھے ورغلایا ہے، وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دینے والے نے اس کے اہل میں سے، اس کے گھر کے افراد میں سے کسی نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے، فصدقت، پس وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ یوسف جھوٹے ہیں، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، پس وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف سچے ہیں، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پس جب دیکھا قمیض کو تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، اور بے شک تم عورتوں کا مکر بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ سخت ہے، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات سے اعراض کیجئے، واستغفری لذنبک، اور تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، انک کنت من الخاطئین، اور بے شک تو ہی خطا کرنے والی ہے، گناہ کرنے والی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں اور پیچھے زلیخا دوڑی ہے، اور اس نے قمیض کو پیچھے سے پکڑا تو قمیض پھٹ گئی، جب آخری دروازے کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے تھے اور وہ عورت پیچھے تھی، جیسے دروازے کے پاس پہنچے تو عزیز مصر بھی سامنے موجود تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی موجود تھا جو زلیخا کے گھر کا بندہ تھا، علماء نے لکھا ہے وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا، چچا زاد بھائی تھا۔ جیسے وہاں پر پہنچے تو اس عورت نے تو فوراً اپنی آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک، کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو آدمی برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور پھر خود ہی تجویز کیا تھا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ یا تو اس کو قید کر دو یا کوئی دردناک سزا دے دو، کوئی کوڑے مار دو، کچھ اور سزا دے دو۔ تو زلیخا نے اپنی صفائی دینے کے لیے یہ بات تو کہہ دی، اب عزیز مصر سامنے موجود ہے تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام بھی بول پڑے اور فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی عورت نے ہی مجھے ورغلایا ہے، اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، اور یہ میرے ساتھ گناہ کا ارادہ رکھتی تھی، میری طرف سے نہیں تھا، گناہ کا ارادہ یہ رکھ رہی تھی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی ذات کا ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو، پھر اگر کسی کی برائی کا اظہار کر دیتا ہے تو یہ کوئی اعلیٰ اخلاق کے منافی نہیں ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ حضرت یوسف کو چاہیے تھا عورت کی بات کو پردے میں رکھ لیتے اور کہتے اور کچھ نہیں کہتے، خاموش رہ جاتے، یہ تو ان کے اخلاق یہ تھے، تو فرمایا جہاں انسان کو اپنی ذات کا نقصان ہے، اپنی عزت کا نقصان ہو رہا ہے، اپنی ذات کا ضرر ہے، تو اب اگر کسی اور کی چیز کا اظہار کر دیتا ہے تو یہ کوئی اخلاق کے منافی بات نہیں ہے، بلکہ یہی کرنا چاہیے تھا، اور حضرت یوسف نے یہی کیا اور کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا اس عورت نے مجھے ورغلایا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں، اور نہ ہی میں گناہ چاہتا ہوں، نہ اس کا ارادہ کر رہا تھا، اس عورت ہی نے مجھے ورغلایا ہے۔ چنانچہ پھر اب معاملہ آگے بڑھ گیا کہ اس کا پتہ کیا جائے، کچھ تحقیق کر لی جائے، تو بعض علماء نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے ایک بچے نے جو زلیخا کے خاندان کا تھا، چھوٹا بچہ، اس نے گواہی دی ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگائی گئی کہ بغیر خاوند کے بچہ کیسے ہو گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی گود میں تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی حالت میں خود ہی گواہی دی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کی ہے۔ فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے ہیں، اللہ نے اس بچے کو بھی گود کے اندر، ماں کی گود میں بچپن ہی کی حالت میں بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اور وشاہد شاہد من اہلہا، اور یہ اصل بات یہ بھی تھی کہ وہ تھا بھی زلیخا کے خاندان سے، اسی بچے نے گواہی دی۔ اور بعض علماء نے کہا وہ جو چچا زاد بھائی عزیز مصر کے ساتھ دوسرا آدمی سامنے دروازے پر موجود تھا، وہ بھی بڑا دانا آدمی تھا، اسی آدمی نے جو زلیخا کے خاندان ہی کا آدمی تھا، اس نے یہ گواہی دی ہے اور یہ بات کی ہے، اور ایسی بات کی ہے
جو بالکل معقول بات تھی، عقل کے بعین ہی مطابق تھی، کہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ زلیخا کہتی ہے کہ اس نے ورغلایا ہے، یوسف کہتی ہے کہ اس نے ورغلایا ہے، بات دونوں طرف سے ہے، لیکن حقیقت حال کیسے معلوم ہو، سچ اور جھوٹ کیسے ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے ہو جائے، اس پر ایک عقل مند آدمی نے یا اس بچے نے، ماں کی گود میں اللہ نے جس کو طاقت عطا کی اور گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی، وہ بول پڑا اور اس نے یہ فیصلہ کیا، یہ بات کہی، وہ بات بڑی معقول تھی۔ اس نے کہا اب فیصلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یوسف گناہ کا ارادہ کر رہے تھے اور عورت بچنا چاہ رہی تھی، اس لیے اسی حالت میں گویا قمیض آگے سے پھٹ گئی ہے اور عورت سچی ہے اور نعوذ باللہ یوسف جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اگر دیکھ لیا جائے کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ یوسف گناہ سے بچنا چاہ رہے تھے اور عورت حملہ کر رہی تھی، عورت گناہ کی دعوت دے رہی تھی، عورت گناہ کرنا چاہتی تھی اور یوسف اپنے آپ کو بچا رہے تھے، یہ بڑی معقول بات تھی۔ اور چنانچہ پھر جب ابھی بھی ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا ہے، پچھلی آیات میں بھی گزر چکا کہ جب قمیض تھی تو جو یوسف علیہ السلام بھاگے اور عورت ساتھ بھاگی ہے تو قمیض کو اس نے پیچھے سے پکڑا تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ جب قمیض کو عزیز مصر نے دیکھا کہ واقعی یوسف کی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہے تو معقول بات تھی، یہ بات حقیقت ہو گئی اور کھل گئی کہ واقعی یوسف سچے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ زلیخا جو تھی یوسف پر تہمت لگا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتے تھے اور زلیخا اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر رہی تھی، اسی کو قرآن نے ذکر فرمایا اور فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِهَا، اور اس کے گھر والوں میں سے، زلیخا کے گھر کے افراد میں سے، گھرانے والوں میں سے ایک آدمی نے گواہی دی، چاہے وہ بچہ گواہی دے یا کوئی بڑا دانا آدمی دے، مقصود یہ تھا کہ بات بالکل واضح ہو جائے، ایسی حقیقت اور ایسی بات کی جائے کہ بات لوگوں کے سامنے بالکل عیاں ہو جائے، عزیز مصر کو بات سمجھ آ جائے۔ اس نے کیا کہا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، دیکھ لو اگر قمیض کو دیکھو اور وہ قمیض آگے سے پھٹی ہو، فصدقت وہو من الکاذبین، کہ عورت سچ بول رہی ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچ ہے۔ وان کان قمیصہ قد من دبر، اور دیکھ لو اگر قمیض پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے، فکذبت، پھر وہ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، وہ ہوا من الصادقین، اور پھر یوسف سچ بول رہے۔ آخر کار یہ بات ہو گئی تو اب قمیص کو جب دیکھا گیا، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا تو قمیص واقعی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کہ یوسف دوڑ رہے ہیں اور زلیخا نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا ہے تو قمیص میں ہاتھ آیا اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ تو اسی وقت عزیز مصر نے کہا قال انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کی ہی کی تدبیر ایسی ہے، گویا یوسف سچے ہیں اور تم عورتیں یہ مکر و فریب کر رہی ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات عزیز مصر پر واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ معقول بات تھی کہ جب وہ بچے نے دی یا اس دانا آدمی نے کہا کہ قمیض دیکھی جائے آگے سے پھٹی ہے تو یوسف نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں اور زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ ایک معقول یہ بات بھی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنی عام حالت کے اندر تھے اور زلیخا نے بالکل تیاری کی ہوئی تھی، بن سور کر آئی تھی، گویا نعوذ باللہ دعوت گناہ یوسف کی طرف سے نہیں تھا، زلیخا کی طرف سے تھا۔ یوسف تو عام حالت میں تھے اور زلیخا پہلے سے تیار ہو کر آئی ہوئی تھی، اس کی رنگت، اس کی بناؤ سنگار، اس کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ، یہ ساری چیزیں بھی دلالت کر رہی تھی کہ زلیخا ہی نے گناہ کی دعوت دی ہے، یہ کرائم ہی بتا رہے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی بتا رہی تھی کہ جب دروازے پر پہنچے ہیں تو یوسف آگے تھے، زلیخا پیچھے تھی، یہ کرینہ بھی بتا رہا تھا اور اس سے بھی اشارہ ہو رہا تھا کہ یوسف آگے بھاگ رہے ہیں، زلیخا پیچھے سے آ رہی ہے۔ اگر نعوذ باللہ یوسف جھوٹے ہوتے اور زلیخا سچی ہوتی تو زلیخا آگے ہوتی، یوسف پیچھے ہوتے۔ یہاں یوسف آگے تھے، زلیخا پیچھے تھی، یہ پتہ چل رہا تھا کہ یوسف گناہ سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا کا گناہ کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ سارے قرینے اور یہ معقول باتیں بھی اشارہ کر رہی تھیں کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ گناہ سے بچ رہے تھے اور اپنے آپ کا ارادہ کر رہے تھے کہ گناہ سے بچ جاؤں، اور زلیخا نے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا ہے، تو اس لیے اس نے کہا قال انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، اور آگے فرمایا ان کیدکن عظیم، اور بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے، تمہارا مکر و فریب بڑا ہوا ہے، سخت اعتبار سے تم مکر و فریب والی عورتیں ہوتی مکر و فریب والی ہیں۔
ظاہری شکل کے اعتبار سے تو عورت کے چہرے پر ہر اعتبار سے معصومیت ہوتی ہے، لیکن مکر و فریب کے اعتبار سے عورت مرد سے بھی زیادہ قوی ہے۔ حالانکہ قرآن نے شیطان کے مکر کو کہا ہے کہ شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کا مکر بڑا سخت اور بڑا قوی ہے۔ تو فرمایا شیطان کے مکر کو اللہ نے کہا کمزور ہے، وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ہے۔ اور یہاں عورتوں کو جو کہہ رہے ہیں اس کا مکر و فریب سخت ہے اور بڑا ہے، فرمایا یہ مردوں کے مقابلے میں ہے کہ عورت مرد کی نسبت زیادہ مکر و فریب کرتی ہے۔ اس میں چالاکی ٹھیک ہے مرد بھی ہوتا ہے، لیکن عورت مکر و فریب اور ان چالاکیوں میں مرد سے کئی گنا آگے بڑھی ہوئی ہے۔ میں اس کو اکثر کہا کرتا ہوں گویا ان کو ورغلانے کے لیے شیطان بھی عورت کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، دو مل گئے ہیں، شیطان کا مکر و فریب، عورت کا مکر و فریب مل کر ڈبل مکر و فریب۔ وہ کہتے ہیں نا ایک ایک اور دو 11 بن جاتے ہیں نا، اب شیطان بھی، اس لیے تو حضور نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتیں شیطان کا یعنی شیطان جب پھنسانے پر آتا ہے تو پھر عورتوں کو آگے کر دیتا ہے، پھر عورتوں کو پھنسانے کے لیے، اور مرد بڑا جلدی پھنس جاتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا جال ہے، عورت کو پھنسانے کے لیے یہ عورتیں، مرد کو پھنسانے کے لیے عورت کو آگے استعمال کر لیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ مرد پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کا مکر و فریب بڑا زیادہ ہے۔ جب بات بالکل واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، تو معذرت خانہ انداز میں عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو جانے دیجئے، اے یوسف اس بات کو درگزر کیجئے، اس بات پر مٹی ڈال دیجئے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو مزید آگے نہ پھیلانا۔ یوسف بات ہو گئی، تم سچے ہو مجھے پتا ہے، لیکن یہ عورت ہے اس سے غلطی ہو گئی، اس لیے تم اس بات سے اعراض کر لینا۔ علماء نے لکھا اس لیے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات زیادہ پھیل جائے، جب بات آگے نکل جائے گی تو انگلی اٹھے گی کس پر؟ عزیز مصر پر، مصر کا وزیر خزانہ ہو اور اس پر انگلی اٹھے کہ دیکھو اس کے گھر میں عام آدمی غلام رہتا تھا اور اس کی بیوی اس پر فریفتہ ہو گئی، اس کی طرف راغب ہو گئی، اور عزیز مصر اور وزیر خزانہ صاحب نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وزیر خزانہ نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تو اس بات کو جانے دے، میں معذرت کرتا ہوں۔ معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ یوسف اس بات کو چھوڑ دیجئے، اس پر پردہ ڈال دیجئے، مٹی ڈال دیجئے اور اس بات کو جانے دیجئے۔ اور بیوی کو مخاطب ہو کر زلیخا کو کہا واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اپنے رب سے بھی معافی مانگ، یوسف سے بھی معافی مانگ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کی معافی، اس لیے کہ گناہ واضح ہو گیا، معقولی اعتبار سے قرائن یہ بتا رہے ہیں، شواہد یہ بتا رہے ہیں، تجربہ اور یہ ساری باتیں یہ واضح ہو رہی ہیں کہ تو ہی گناہ کا ارادہ کر رہی تھی، یوسف تو پاک ہے، یوسف تو پاک صاف ہے، ہر اعتبار سے طاہر ہے، وہ تو گناہ کا ارادہ ہی نہیں کر رہے تھے، تو ہی نے اسے ورغلانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی ہے، اس لیے واستغفری لذنبک، تو ہی اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، اس لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ تو ہی خطا کرنے والی ہے، تو ہی اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ چنانچہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر بننے تھے، اور کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم، بچپن، لڑکپن، جوانی، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اللہ نبی کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے اندر طاقت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا کہ نبی سے گناہ ہو جائے، یہ اس کی نبوت اور شان کے بھی خلاف ہے، یہ اس کی دعوت تبلیغ کے بھی خلاف ہے کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، اس لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بالکل پاک صاف کر دیا، اور وہ عزیز مصر کی بیوی، اس کی باتیں اور سارے پراپوگنڈے، وہ ساری باتیں بالکل عیاں ہو گئی، اور عزیز مصر نے کہا تیری غلطی ہے، تو تجھ سے خطا ہوئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگ۔ مزید آگے پھر عورتوں نے عزیز مصر کی اس بیوی کو، بات تھوڑی بہت تو لیک ہو ہی جاتی ہے، نکل ہی جاتی ہے، پھر عزیز مصر کی اس بیوی کو عورتوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اگلی آیات میں اس کا بیان آئے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔